رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، بشارت ہو، اور ان کو خوشخبریاں سنا دو. حدیث کے مفہوم کے جو الفاظ بعض اوقات اتنے وسیع مفہوم کرتے ہیں، خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کو بشارت دے دی جائے. ان لوگوں کو جو طریقیوں میں، جو ظلمتوں میں، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں. اندھیروں میں کون چل کے آتا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح بھی لکھی ہے. بعض محدثین کے ہاں مغرب کی نماز بھی اندھیرے کی نماز ہے، لیکن حقیقت میں عشاء اور فجر کی نمازیں جو منافقوں کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے، یہ اندھیروں کی نمازیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کے پوری فضائل بیان کی ہے، اور ان دو نمازوں کی یہ اسپیشل فضیلت اس لیے بیان کی کہ انسان ان دو نمازوں میں باجماعت سے پیچھے رہنے کا عادی بن جاتا ہے. ایمان میں کمی کی وجہ سے، اپنے خواہ فاسد باطل خیالات کی وجہ سے، فاسد باطل مصروفیات کی تشریحات کرتے ہوئے، عذر غیر شرعی پیش کرتے ہوئے جن دو نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے ان سے عشاء اور فجر. اصل کی نماز بھی کاروباری مسجد کی وجہ چھوڑی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ نمازیں ایمان کی کمی کی وجہ سے چھوٹتی ہیں وہ عشاء اور فجر کی ہوتی ہے. انسان پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شخص عشاء میں اور فجر میں غیر حاضر وقت نماز کے بارے میں صحابہ کہہ رہے تھے اس کے دل میں نفاق ہے، یہ بندہ منافق ہو گیا. اور یہ نمازیں مومنوں کے لیے آسان اور منافقوں کے لیے بھاری ہے. مومن کے لیے تو اس لیے آسان ہوتی ہے کہ وہ تو بیچارہ بستر کے اوپر کروٹیں لے رہا ہے، لیکن اس ٹائم فجر کا وقت فوری فرض ادا کر کے